بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نستعین علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ پارہ رقم 13 سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ آج میں آپ کو پہلی حکایت سنا رہا ہوں جو میں نے کتاب سچی حکایت، اس کے مؤلف ہیں سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر، اور حکایت ہے جس کا کہ عنوان ہے حلوہ۔ ایک عیسائی اور ایک یہودی اور ایک مسلمان تینوں کہیں جا رہے تھے۔ چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اس لیے مسلمان نے روزہ رکھا تھا۔ چلتے چلتے سورج غروب ہو آیا تو اور رات گزارنے کے لیے یہ تینوں ایک گاؤں میں پہنچے اور ایک مسجد میں چلے گئے۔ مسجد کے ایک پڑوسی نے تینوں کو مسلمان اور روزے دار سمجھ کر بہت سا حلوہ پکایا، ایک برتن میں رکھ کر لے آیا اور کہا، لو بھائی روزہ افطار کرو۔ حلوہ دیکھ کر عیسائی اور یہودی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا یہ مسلمان ساتھی روزے سے تھا، اگر حلوہ اس وقت کھایا تو یہ بہت سا کھا جائے گا۔ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ حلوہ اس وقت تک یہ کے لیے اس کو محفوظ کر دیں، صبح اٹھ کر کھائیں، ہمارے مسلمان ساتھی کا تو روزہ ہوگا، ہم دونوں مزے سے سارا حلوہ کھا لیں۔ چنانچہ دونوں نے اس مسلمان کو بلایا اور کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ حلوہ اس وقت سنبھال کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر تینوں اپنا اپنا خواب سنائیں گے۔ جس نے سب سے اچھا خواب دیکھا ہوگا وہی حلوے کا مالک ہوگا۔ مقصد یہ کہ خوابوں کی الجھن میں اسے سلجھاؤ، صبح تو اس کا روزہ ہوگا ہی، حلوہ بہرحال ہمارے ہی کام آئے گا۔ مسلمان نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اس فیصلے کے بعد حلوے کو سنبھال کر ایک کونے میں رکھ دیا گیا اور تینوں سو گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو دیکھا کہ اس کے دونوں ساتھی گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ اس نے حلوے کا برتن اٹھایا اور سارا حلوہ کھا لیا، روزے کی نیت کر کے پھر سو گیا۔ صبح عیسائی اور یہودی جب جاگے تو حلوے کی فکر میں مسلمان کے سامنے اپنے اپنے خواب بیان کرنے لگے۔ یہ خواب محض ایک حلوے کے لالچ میں دونوں نے گڑھے تھے۔ یہودی بولا کہ کیا پوچھتے ہو بھائی، رات کو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھ چل میرے ساتھ کوہ طور پر۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ کوہ طور پر چلا گیا اور کوہ طور کی سیر کی۔ اس سے بہتر خواب اور کیا ہوگا، لہٰذا حلوہ میں کھاؤں گا۔ عیسائی بولا، سنو میاں، رات کو میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھ میرے امتی، چل میرے ساتھ آسمان پر جہاں میں رہتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ کوہ طور تو آخری زمین پر ہی ہے نا، میں تو آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، لہٰذا حلوہ میں کھاؤں گا۔ اب مسلمان کا نمبر آیا تو وہ بولا، بھائی سحری کا وقت ہوا تو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے پاس تشریف لائے تھے۔ آپ نے تشریف لاتے ہی مجھ سے فرمایا کہ اٹھ میرے امتی، صبح کو تجھے روزہ رکھنا ہے، اٹھ سحری کھا لے، حلوہ موجود ہے یہی کھا لے۔ چنانچہ میں اٹھا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنے میں مجھے حلوہ کھانا پڑا، میں نے یہ سارا حلوہ کھا لیا۔ عیسائی و یہودی یہ خواب سن کر حیران ہو گئے اور بولے، تو کیا تم سچ مچ حلوہ کھا گئے؟ تو اس نے کہا، تو کیا کرتا، اپنے پیغمبر کا حکم نہ مان کر کیا کافر ہو جاتا؟ وہ بولا، تو یار ہمیں بھی بلا لیتے۔ تو اس نے کہا، میں نے تو بہت آوازیں دی تھی، مگر تم میں سے ایک کوہ طور پر تھا اور ایک آسمان پر، مجبوراً مجھے یہ سارا حلوہ اکیلے ہی کھانا پڑا۔ بحوالہ مثنوی شریف۔ اس جو یہ حکایت ہے اس کا سبق کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ بد مذہب اپنا مطلب نکالنے کے لیے بڑے بڑے بہانے تلاشا کرتا ہے، جبکہ عقلمند مسلمان اس کے داؤں میں نہیں آتا، اپنے ایمان و مسلک پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ وہ مسلمان اگر عیسائی یہودی کے فریب میں آ جاتا تو حلوے سے تو محروم ہو ہی جاتا اور صبح بھوک سے الگ پریشان ہوتا۔ یوں ہی جو مسلمان کسی مذہب
غیر مذہب کے داؤں میں آ گیا، سمجھو وہ ایمان سے تو محروم ہوا ہی، بروز محشر بھی وہ پریشان اٹھایا جائے گا۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر امن و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔